کہ ارکان اسلام میں یہ تیسرا قانون ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ کو ایک ماننا، دوسرے نمبر پر نماز کا پڑھنا، اور تیسرے نمبر پر ہے یہ رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹ کے اندر بھوک محسوس ہوگی تو پھر ہم کو یاد آئے گا کہ ہمارا پڑوسی غریب وہ بھی بھوکا ہوگا، وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا۔ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਹਿਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 29 ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਏ ਇਮਾਮ ਹਾਸ਼ਮ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। کہ ارکان اسلام میں یہ تیسرا قانون ہے۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ کو ایک ماننا، دوسرے نمبر پر نماز کا پڑھنا، اور تیسرے نمبر پر ہے یہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اور یہ آج 23واں رمضان ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بڑے نرمی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو سماپت کرا دیا ہے۔ امید ہے کہ باقی بھی روزے اللہ بآسانی رکھوا دیں گے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹ کے اندر بھوک محسوس ہوگی تو پھر ہم کو یاد آئے گا کہ ہمارا پڑوسی غریب وہ بھی بھوکا ہوگا، وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا۔ کہ جب ہم کو بھوک محسوس ہوگی تو پھر ہم کو اس کی محبت آئے گی، ہم اس کے بچوں کے لیے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، اس رمضان کے مہینے میں غریبوں کا ساتھ دینا، خیرات کرنا، صدقہ فطرہ دینا، جو زکوٰۃ دینا، اور جو حیثیت ہو سکے زیادہ دینے کی، زیادہ غریبوں کی مدد کرنا۔ کپڑے سے کر دو، کھانے سے کر دو۔ اس مہینے کے اندر ہر عبادت کا ثواب زیادہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس مہینے میں جو بھی عبادت کرو گے، روزہ رکھو گے، نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے، تسبیحات پڑھو گے، غریبوں کی مدد کرو گے، اس کا ثواب بے انتہا بنا حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو غریبوں کا خیال رکھنا۔ اور نمبر 3 پہ اسلام کا یہ ارکان ہے۔ 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کو ایک ماننا، دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا روزے رکھنا۔ اگر کچھ اللہ نے پیسے دے دیے ہیں تو زکوٰۃ نکالو، اور 5واں نمبر اور زیادہ بھی پیسے دے دیے اللہ نے تو حج کرو۔ حج کرنے کے بعد میں 5 قانون کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو ان 5 قانون کو مانے گا وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، برکت کا مہینہ بولا جاتا ہے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ روزے دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ بھی بات آپ کی ترسیم صاحب بڑی کام کی بات ہے۔ ہاں، اس رمضان کے مہینے میں جو ہم سوچتے نہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز پتہ نہیں کسی کے ذریعے سے پہنچا دیتا ہے۔ ایسی چیزیں جس کو ہم دماغ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے تھوڑے کھانے میں بھی اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسی چیزیں میسر فرماتے ہیں کہ جو ہم کبھی بنا رمضان کے ان کو لے بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے۔ ایسی چیزیں اللہ رمضان میں عطا فرما دیتے ہیں۔ جی بولو۔ کتنے روزے ہوتے ہیں رمضان کے ایک تو ہوتا ہے کہ جب 30 کا اصل تو 30 روزہ ہوتے ہیں، اور چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر 29 تاریخ میں چاند دکھ جائے تو 29 روزے ہوتے ہیں، ورنہ 30 میں تو دکھتا ہی ہے، 23 روزے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلے دن
عید ہوتی ہے، یہ عید ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، کہ کسی پروگرام کا پورا کرنے میں خوشی جب مناتے ہیں تو اس میں پروگرام کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے رمضان کا مہینہ ہے، جب یہ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، خوشی میں عید مناتے ہیں، ایک بھائی دوسرے سے گلے سے ملتے ہیں اور میٹھا کھاتے ہیں اور میٹھا دوسروں کو کھلاتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں دوسرے بھائی سے۔ کتنے ٹائم بعد کھاتے ہیں؟ کیا کیا کھاتے ہیں روزے میں؟ روزے کے مہینے میں نشے کی چیز چھوڑ کر اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کا سبھی چیز کھا سکتے ہیں، سبزی کھاؤ، دال کھاؤ اور جو دل چاہے وہ کھاؤ، منع نہیں ہے۔ نشہ استعمال کرنا بڑا گناہ ہے رمضان کے مہینے میں، ویسے تو غیر رمضان میں بھی منع ہے لیکن رمضان میں زیادہ منع ہے۔